السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مورخی 30 مئی 2020 ہے اور میں نذیر احمد قریشی ہیڈ ٹیچر UPS چونٹی پورہ زون ماور ضلع کپوارہ آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے 5ویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل سے ہم اپنی کتاب کا سبق ہوا پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھا ہے اور آج ہم اس کو آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے جسم میں روزانہ تقریباً 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ آکسیجن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ پیارے بچوں، سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں اور جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہوں، کارخانوں میں بھی ایسے ایندھن کا استعمال کیا جانا چاہیے جس سے کم دھواں نکلتا ہو۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم ہوا کو بڑی حد تک آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ بے شک ہوا انسانی زندگی کی بقا کے لیے اتنی ضروری ہے جتنا پانی۔ پیارے بچوں، کل ہم نے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بتائے۔ آج ہم سوال نمبر 2 کرنے کو جا رہے ہیں۔ سوال ہے، درجہ ذیل جملوں کے لیے سوالات بنائیں۔ انہیں جواب دیا ہوا ہے اور ان جوابات کو ہمیں سوالات میں بدلنا ہے۔ انہیں پیالہ ہے، ہمارے جسم میں روزانہ 1 کلو گرام آکسیجن جذب ہوتی ہے۔ آکسیجن کی یہ خاصیت ہے کہ خود نہیں جلتی لیکن چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے لیے ہم سوال لکھیں گے اس طرح، ہمارے جسم میں روزانہ کتنی آکسیجن جذب ہوتی ہے؟ آکسیجن کی خاصیت کیا ہے؟ دوسرا ہے، نائٹروجن گیس ہوا کا سب سے بڑا جز ہے، یہ آکسیجن کی شدت کم کرتی ہے۔ یہ جواب ہے اور اس کو سوال میں تبدیل کرنا ہے۔ سوال اس کا بنے گا، ہوا کا سب سے بڑا جز کون سی گیس ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ تیسرا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے ہم بڑی حد تک ہوا کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح سوال بنا سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور سوال نمبر 3 ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ کی ضد لکھیے۔
یہاں کچھ الفاظ ہیں اور ان کی ضد لکھنا ہے، اپوزٹ لکھنا ہے. یعنی ایک ہے ضروری، اس کا ضد آئے گا غیر ضروری. آلودہ، صاف، مضر، مفید. مفید، آلودہ، صاف، مضر، مفید. ایک اور کوشچن ہے، خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پوری کیجیے. الفاظ دیے ہوئے ہیں، آلودہ، ضروری، مادہ، پیڑ پودے. ہوا ہماری زندگی کے لیے ڈیش ڈیش ہے. یعنی ہمیں اوپر دیے ہوئے الفاظ میں چننا ہے ادھر کیا آئے گا. ہوا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. ڈیش ڈیش ہوا کو صاف رکھتے ہیں، اس کا آئے گا پیڑ پودے. پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھتے ہیں. ڈیش ڈیش، ہوا ایک ڈیش ڈیش ہے، ہوا ایک مادہ ہے. دعائیں سے ہوا ڈیش ڈیش ہوتی ہے، دعائیں سے ہوا آلودہ ہوتی ہے. تو پیارے بچوں، یہ رہے یہ سوالات اور ان کے جوابات. تو اس طرح ہم نے یہ سبق ہوا تقریباً مکمل کیا ہے. کچھ سوالات اگر رہ گئے ہیں تو ان کو آپ اپنے گھر میں خود حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. ہوا ایک نعمت عظیم ہے. پیارے بچوں، دیا ہو 8ویں سوال میں، ہوا ایک نعمت عظیم ہے. اسی طرح پانی بھی عظیم نعمت ہے جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے. اسی طرح آپ پانی کے متعلق کچھ جملے لکھیے اور یہ بھی آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے، اس کو گھر پر کریں. باقی وسلام.